قابل عمل ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلی 3 دہائیوں میں ایسے بڑی اسکیمیں متعارف کروائی گئی ایف بی آر کی جانب سے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے، تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے، لیکن وہ تاجروں کو راغب کرنے میں، قائل کرنے میں کامیاب دکھائی نہیں دیے۔ کیا اب آسان ہے؟ اب ممکن ہو سکے گا تاجروں کا ٹیکس نیٹ میں آنا؟ اصل چیلنج ریاست کے اندر ہے، اصل مسئلہ اور خرابی ریاست کے اداروں میں ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو عوام بھی ٹیکس دینا شروع کر دیں گے۔ جو اس وقت ٹیکس دے رہے ہیں، جس میں آپ ہیں، ہم ہیں، اور عام صارف ہے جو صابن کی ٹکیا خریدتا ہے اس کے اوپر بھی اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، ٹیلی فون کا کارڈ ڈلواتا ہے اس میں بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ وہ جب جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کے ٹیکس کے پیسوں کا حشر کیا ہو رہا ہے کہ اگر حکومت کی نوکر شاہی ذمہ دار نہیں، سیاستدان ذمہ دار نہیں، اور اللہ تللے کرتے ہیں، اور اخراجات حکومت کے بڑھتے بڑھتے کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، قرضے لے رہے ہیں، فری میں پلاٹ، فری میں رہائش، فری میں گاڑیاں، فری میں پیٹرول، فری میں بجلی، پانی، ہر چیز۔ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ یہ ٹیکس کا وہ کہہ رہے ہیں سرکاری اخراجات میں کمی کی جائے گی، یہ باتیں تو کی جا رہی ہیں۔ مسئلہ کریں، کر کے دکھائیں۔ یہ پہلی دفعہ تو اقتدار میں نہیں ہے، یہ تو 44 سال سے اقتدار میں ہے۔ پہلے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے۔ تو اس مسئلہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دکانداروں کا نہیں ہے، ان کا اعتماد نہیں ہے ایف بی آر پہ، ان کا اعتماد نہیں ہے حکومت کے اداروں پہ، حکومت کے اوپر، کہ یہ ان کو ٹیکس بھی دیں تو کیا کریں گے؟ یہ کھا پی جائیں گے، کیوں ٹیکس دیں؟ اور ان کے بندے جا کے لوگوں سے ایکسٹارٹ کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ساری دنیا میں رپورٹیں ہیں پاکستان کی معیشت اور ایف بی آر کے کرندوں اور کسٹمز کے کرندوں کے بارے میں، کتنا کتنا ہزار لوگوں کو اس میں سے نکالا گیا۔ ہزاروں کی بات چھوڑیں، ہر سال کتنا بتائیں تو صحیح، بدعنوانی ضرور پہ ہے۔ اس کو آپ ریاست کے اداروں کو ختم کریں اور اس کے بعد ڈیجیٹائز کریں۔ یہ کوئی مذاق کی بات ہے نا کہ 1200 روپے میں تو دوپہر کا کھانا نہیں آتا، شام کا کھانا نہیں آتا، ایک وقت کا کھانے کا پیسے مانگ رہے ہیں آپ دکانداروں سے، جن کا لاکھوں کروڑوں میں روزانہ کے حساب سے ڈیجیٹلائز کرنے کا بھی ہدف دیا گیا ہے نا، ڈیجیٹلائز بھی کیا جائے گا۔ اب ڈیجیٹائز کریں گے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشرے اور اداروں اور معیشت میں جو لوگ کام کرتے ہیں نجی شعبے میں، ان کے ساتھ اعتماد سازی کے لیے ضروری ہوگا کہ حکومت اور حکومت کے ادارے خود احتسابی اور ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو باتیں کی گئی وزیر اعظم کی جانب سے 5 سالہ روڈ میپ کے حوالے سے، یہ صرف دعووں کی حد تک ہے یا پھر حقیقت میں عمل درآمد ہوگا ان پر؟ اول تو مریم یہ دعویٰ حکومت کا براہ راست ہے ہی نہیں، ان پہ یہ دعوے امپوز کیے گئے ہیں، ان سے یہ کام کروایا جا رہا ہے، نہ صرف ملک کے باہر سے بلکہ ملک کے اندر بھی ایک کنٹرول ٹاور قائم ہے جہاں سے ان پہ فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں۔ جب حکومت کا اپنا فیصلہ ہی نہیں ہے، اپنا ول ہی نہیں ہے، تو وہ اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کس طرح کروا سکے گی؟ حکومت کا ٹھیک ہے، انہوں نے آئی ایم ایف کے دباؤ پہ آ کے اور کسی اور کے کہنے پہ آ کے دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا ایک اعلان تو کر دیا ہے، لیکن کیا ہم اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہے کہ جو پہلے سے جو لاگو ٹیکسز ہے اس پہ کتنا پاکستانی عوام اور یہ دکاندار دے رہے ہیں؟ جس طرح ابھی بات ہوئی ہے ماچس کی ڈبی، تو کیا ماچس کی ایک تیلی پہ ہم اور آپ ٹیکس دیتے ہیں، وہ ٹیکس کیا حکومت کے خزانے میں جاتا ہے کہ انہی اڑتی اور بیپاریوں اور دکانداروں کے جیب میں وہ پیسہ رہ جاتا ہے؟ صافی صاحب، ہمارے پروڈیوسر صاحب نے وہ ایک دہی بھلے کی پلیٹ کھائی، اس پہ بھی ٹیکس دیا انہوں نے، 30 روپے ٹیکس بھلے کی پلیٹ پہ، ایک خاص بالکل آپ کو دہی بھلے تو کیا آپ اب تو سانس لینا جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے، باقی تو ہر چیز پہ ٹیکس لگ چکا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کو آپ یقینی کس طرح بنائیں گے؟ ٹیکس تو ہے، کتابوں میں تو ہر چیز پہ ٹیکس ہے، پانی کی بوتل پہ ہے، بچے کی دودھ پہ ہے، ڈسپرین کی گولی پہ ہے، ماچس کی ڈبیا پہ ہے، ہر چیز پہ ٹیکس ہے۔ آپ کی تنخواہ تب آپ کے اکاؤنٹ میں اور ہماری اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے جب حکومت کا واجب الادا ٹیکس اس کی کٹوتی ہوتی ہے، لیکن وہ ٹیکس جاتا کہاں ہے؟ وہ ٹیکس خرچ کس طرح ہوتا ہے؟ کیا سرکاری اسپتالوں میں اس ٹیکس کے بدلے غریب عوام کو صحت کی سہولتیں میسر ہے؟ کیا آپ کے سوشل سیکٹر میں وہ پیسے لگ رہے ہیں؟
دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس لیے بھی ٹیکس نہیں دیتے کہ حکمرانوں پہ لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہے. ریاستی ادارے اس قدر اس کی بے وقت ہو چکے ہیں کہ میں جب ٹیکس دیتا ہوں یا کوئی شہری جب ٹیکس دیتا ہے وہ اسی سوچ پہ پڑا رہتا ہے کہ میں تو ٹیکس دے رہا ہوں, اس ٹیکس کا مصرف کیا ہوگا, کیا یہ بلٹ پروف گاڑیوں پہ خرچ ہوگا, کیا یہ ہمارے حکمران طبقے کے اللہ تللو پہ خرچ ہوگا. یقینی طور پر اسی پہ خرچ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں ٹیکس کلچر فروغ نہیں پا رہا ہے. اور ہم کل ہی ڈسکس کر رہے تھے, اس ملک میں آپ ان لوگوں سے ٹیکس مانگ رہے جو اپنے واجب الادا یوٹیلیٹی بلز دینے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ ان سے ٹیکس طلب کر رہے ہیں. یہی اڑتی, یہی بیوپاری, یہی خوردہ فروش, یہ جو ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ دیکھ لیں لوگوں کو کس طریقے سے لوٹ رہے ہیں. اور دوسری جانب وہ ٹیکس نہیں دے رہے, 2 واؤچر اور 2 رسید بکیں انہیں رکھی ہوتی ہے, ایک جو سرکار کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے, دوسرا جو مجھ سے اور عام صارف سے اور عام خریدار سے جو وہ پیسے وصول کرتے ہیں.